بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید کا دن نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت میں غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے تو مناسب ہے اور کچھ بھی مجازکا نہیں، لیکن اس کو لازمی منظور سمجھنا، خواصی التزام عمل کی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ اگر کوئی شخص اس بے زیارت قبول نہ کرے تو اس بات کا کان کرنا یا اس کو عید اور درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازم ہے۔ محترم ناظرین، عید کا دن اشاعت و فرحت اور خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلے خوشی اس کی کہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے تیر لگا کر مہینہ بھر اپنے آپ کو بھوکے اور پیاسے رکھا اور راتوں کو یاد الہی میں بسر کیا، اور اس کی خوشی میں رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی یکم شوال کو تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، مسلمین کی جماعت، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو میں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اب اس کے انعام حاصل کرو۔ جب نماز اطاعت عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے پہنچے۔ یہ تو اہل مدینہ سال میں 2 مہینے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جہالیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عوض ان سے بہترین دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز ماجد جن لوگوں کو پر جمعے کی نماز فرض ہے، انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبے کا پڑھنا اور سننا سنت موقوتہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد علاقے کے تمام مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جتنے جانے انسانوں کے لیے تو خوشی کا سبب ہے، لیکن مردے کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید کا دن نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں، بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جب عید کی آمد پر ہم زندہ لوگوں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جلدی آ جائے، لیکن عورتوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں جس کا انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت بھی اس کو یہ ملتی ہے کہ اس سے ناس والا جواب کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ تو جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح
طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں رونما ہوتی ہیں تو قبر کے اندر گناہ گار مردے کو بڑی راحت میسر آتی ہے، اور رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے آغاز میں ہی مردہ بے حد خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے اب بند کر دیے گئے ہیں، جس طرح وہ مردہ بڑی ہی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عذاب ہٹا لیا، یا تو عید کے بعد ان پر دوبارہ عذاب نافذ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دوبارہ سے عذاب نافذ کیا جاتا ہے، لیکن بہت سارے مردے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو عید والے دن کے اوپر فوراً پہلے کی طرح سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ سارا سال وہ لوگ قبر کے اندر سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مردے کے اوپر سے عذاب اٹھا لے تو پھر دوبارہ سے عذاب کو نافذ فرماتا، بشرط کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ نرم مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی کر دیا تو ان کو 2، 4 یا 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی۔ پھر رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کے اوپر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجیے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، مثلا کوئی ایسا شخص کہ اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، اور جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا ہی نہیں اور کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس پر رمضان المبارک کی ببرکت مہینے کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا تو پھر کبھی بھی اس پر دوبارہ عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انتہائی غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں، رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے، اور ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو۔ تو رمضان کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو رمضان بھر تو محرومین کی عید ہوتی ہے اور ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اہل ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر آج کی یہ معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے
اللہ حافظ۔